ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اینک تو لگ گئی ہے اب, ٹھیک ہے, نظر خراب ہو چکی ہے, اب وہ موٹی اینک ہے, چھوٹی اینک ہے, دور کی ہے, پاس کی ہے, کسی بھی چیز کی اینک لگ چکی ہے. اب میں یہ باہر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لکھا ہوا آتا ہے بڑا بڑا, اینک سے جان چھڑوائیں, اپنی نظر بالکل ٹھیک کروائیں, کوئی لیزر ٹریٹمنٹ ہے, کوئی مختلف ٹریٹمنٹ ہے اس کے, بچوں کے بھی بڑوں کے بھی سب کے. تو کیا ایسا کوئی ٹریٹمنٹ ہے یہ لیزر والا کہ اس سے جو بھی جائے اور اس کی اینک اتر جائے گی اور اینک سے جان چھوٹ جائے گی؟ ہر لڑکی, ہر لڑکا, کوئی بھی بوڑھا بندہ بھی ہے نا, وہ بھی چاہتا ہے میری اینک سے جان چھوٹ جائے. اس کو میں تھوڑا سا ماڈیفائی کروں گا. ماڈیفائی یہ ہے کہ ہر ایک کی اینک اتاری جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا سمپل جواب ہے نہیں. آگے اس کے ایکسپلینیشن میں بھی میں دیتا ہوں کیا کرنا ہے. اور اس کا ایک ذیلی جو ہے وہ سوال اور بنتا ہے, اور جو کہ میرے سے بہت پوچھا جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ نے اینک لگائی ہوئی, آپ نے اپنی کیوں نہیں اتاری؟ پہلے والی بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ہے, اب کیا ہر ایک کی لیزر ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ لیزر کے اپنے پیرامیٹرز ہیں جو ہم نے اس کا چیک اپ کرنا ہوتا ہے, فٹنس کرنی ہوتی ہے. جب ہم کسی بندے کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی لیزر ہم کر سکتے ہیں نا, ہم اس کی بہت ساری چیزیں چیک کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایج کیا اس کی. 20 سے نیچے یا 19 سے نیچے FDA کہتا ہے کہ جی لیزر نہیں کرنی, کیونکہ بندہ گرو کر رہا ہے, اینک کا نمبر اسٹیبل نہیں ہے, لیزر نہیں کر سکتے. 20 سال سے کم والی ایج کو لیزر ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. 40 کے بعد آپ کو جو ہے وہ نزدیک کی اینک لگ رہی ہوتی ہے. کچھ اسپیشلائزڈ کیسز ہیں جہاں پہ ہم 40 سے ابو بھی لیزر کر دیتے ہیں, لیکن ہر ایک کے لیے 40 سے ابو لیزر از ناٹ دی آنسر. ہر ایک کے لیے, کچھ کے لیے ہے. نہ 20 پہ لیزر ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے, نہ 40 پہ. گولڈن ایج کیا ہوگی؟ 20 سے 40. اچھا, یہ 20 سے لے کے 40 کے درمیان کے لوگوں کی ہم لیزر کر سکتے ہیں. اوکے, 20 کے بعد 40 سے پہلے. ٹھیک ہے, ان جنرل. پھر اس کے علاوہ کیا ہر ایک کا ہر نمبر اتر سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہے نہیں, ہر ایک کا ہر نمبر نہیں اتر سکتا. مائنس کے نمبرز ایک حد تک اتر سکتے ہیں, ایون -9, 9.5 بھی اتار سکتے ہیں, اس کا نہیں پرابلم. لیکن اس سے اوپر کے نمبرز ہیں وہ ٹیکنیکلی کون سے نہیں اتر سکتے؟ -9 سے اوپر چلے جائیں وہ نہیں اتر سکتا. -11, -12 وہ اس کے لیے اور ڈفرینٹ ٹائپ کی سرجریز, وہ ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے. +3, +4 سے کی طرف چلے جائیں, اس کا بھی اپنے لمیٹیشن ہیں, ہر ایک کی نہیں اتر سکتی. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ آئی کی کنڈیشن کیسی ہے؟ بھائی جس آنکھ کے اوپر, جس زمین پہ آپ نے بوٹا لگانا ہے, اگر وہ زمین بنجر ہے تو میں تو بوٹا نہیں لگا سکتا. اسی طریقے سے آنکھ کی کنڈیشن, آنکھ کے کارنیا کی تھکنس میں کوئی ایشو ہے, آپ کی آنکھ کو کوئی پرابلم ہے, پھر ہم نہیں لیزر کر سکتے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کا 0.5 نمبر بھی نہیں اتار سکتے. تو اگر وہ انفیکشن ہوتا ہے اس کے اندر, ضروری نہیں ہے انفیکشن ہو, صرف اس کا آگے آنکھ کی سامنے والی پتلی جس کو ہم کارنیا کہتے ہیں, اگر اس کی تھکنس ایک حد سے کم ہے, اور وہ یوزولی لمٹ ہوتی ہے 480 مائکرومیٹر. 480 مائکرومیٹر کا مطلب ہے 0.5 ملی سے بھی کم. ٹھیک ہے. اب نارمل تھکنیس ہے 540 مائکرومیٹر, یعنی اب آدھی ملی سے تھوڑا سا زیادہ. اگر وہ نارمل تھکنیس میں نہیں ہے, لیسر تھکنیس پہ, ہم اس کو نہ لیزر سے کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ اور, وہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو پتہ چلے گا جا کے پراپر چیک اپ کے بعد. ٹھیک ہے, کہ اتر سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. پھر اگر فار ایگزامپل آپ کی آنکھ میں کسی قسم کی اور بیماری ہے, جیسے کالا موتیا ہے, سفید موتیا ہے, آپ کے پردے کے اوپر شوگر کی وجہ سے کوئی اثرات ہیں, آپ ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہیں, بچپن سے انسولین لگا رہے ہوں, آپ کی لیزر نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ شوگر جو بچپن سے وہ چلا رہے ہیں, ان لوگوں کو یہ جو کالا موتیا ہے, ان لوگوں کو لیزر ٹریٹمنٹ نہیں کرنا, لیزر ٹریٹمنٹ ان کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے نا. وہ اگر ہم کر دیں گے اس نمبر نے چینج ہو جانا ہے, وہ نمبر سٹیبل نہیں ہے, ان کی آنکھ سٹیبل نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو ان کے لیے آپ پھر آپریشن کرتے ہیں. ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے آپریشن ہی ہو. وہ دیکھیں, اگر ایک حد سے زیادہ آپ کا رسک ہے, پھر آپ نے نہیں کرنا, پھر آپ اینک لگائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ایسی خواتین جو ایکسپیکٹنگ ہے, جو پریگننسی میں ہیں یا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں, ان کے لیے ایک پراپر گائیڈ لائن ہے کہ آپ کے ہارمونل بیلنسز نارمل ہوں گے. پھر اس کے بعد پھر ایسی خواتین جن کو ایک ڈیزیز ہوتی ہے PCOS, ہارمونل ڈسٹربنسز ہیں, اگر ان کے نمبر سٹیبل نہیں ہیں, آپ نہیں لیزر کر سکتے. پھر اس کے علاوہ آپ کو ڈرائی آئیز کا پرابلم ہے, الرجیز ہیں, کوئی انفیکشن ہوئی ہے, نہیں کر سکتے آپ. پھر اس کے علاوہ یہ تو موٹی میں نے بات بتائی نا. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, وہ اور کوئی 22 ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں جو کہ دیکھتا ہے.
پھر آپ کی فٹنس دیتا ہے. اگر کون کون سے پوائنٹس ہیں 22 اگر کوئکلی آپ کوئکلی جو ہے نا مجھے جیسے آپ کو بتایا کہ اچھی آنکھ کا اسٹرکچر ٹھیک ہے, پیپل کا سائز ٹھیک ہے, اینک کا نمبر کیا ہے, اینک آنکھ کا لینس کیسا ہے, آنکھ کے سامنے ڈرائی آئیز تو نہیں ہے, الرجی تو نہیں ہے, پردے کے اوپر کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کالے موتی کی شکایت تو نہیں ہے, وٹرس میں کوئی کنڈنسیشنز تو نہیں ہے, آئی کے اندر کوئی بھینگا پن تو نہیں ہے, آپ کی آنکھ جو ہے وہ نارمل بیہیو کر رہی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. پھر آپ کی جو پیپل ہے وہ سینٹرڈ ہے, بہت سارے ڈفرینٹ اینگلز ہیں, پھر میئرمنٹس ہیں جب ہم وہ کرتے ہیں اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہاں آیا ہم اس کی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پھر اس میں بھی ڈفرینٹ ٹائپس کی لیزر ہیں, ہم نے وہ ڈیسائیڈ یہ کرنا ہوتا ہے اچھا اس کے لیے کون سی ٹائپ کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو کہ کہتا ہے میں نے جو ہے نا آرمی میں جانا ہے, میں اس کی لیسک نہیں کر سکتا یا فیمٹو لیسک نہیں کر سکتا, اس کی پی آر کے کر سکتا ہوں, ٹائپ ہے ڈفرینٹ ہوگی. ایک خاتون ہے اس کا نمبر اس قسم کا ہے کہ وہ جناب سلینڈریکل نمبر ہے, اس کی یہ والی ٹائپ کی میں نہیں کر سکتا, یہ کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کو ایک پراپر اسپیشلسٹ بتائے گا آیا آپ کے لیے یہ ایک ریزنیبل سبسٹیٹیوٹ ہے یا نہیں ہے. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آ جائیں ہم اینک اتار دیں گے, ابھی آئیں چیک کروائیں اور ابھی اتار دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک اتنی بڑی میتھ ہے اور اس نے ہمارا جو یہ سوشل میڈیا کے دور کے اندر وہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا وہ اتنی گندی چیز ہے. میں عموماً اپنے پیشنٹس کو جب سمجھاتا ہوں نا کہ بھائی جان آپ جب میرے پاس آئیں گے میں نے ایک دن تو آپ کا صرف چیک اپ کرنا ہے, فٹنس نکالنی ہے, اس میں بھی اگر مجھے کوئی شک ہوگا تو شاید میں آپ کا ایک آدھ ٹیسٹ اور ایکسٹرا کروں, اس کے بعد ڈیسائیڈ کروں, ویٹ کرواؤں. میرے پاس ایسے پیشنٹس ہیں جن کو 3 سال پہلے آبزرو کیا ہے کہ ہاں آیا جو ہے وہ آنکھ کا نمبر اسٹیبل ہے, پھر اس کے بعد جا کے لیزر کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی جان اس ڈاکٹر نے میرا پورا ایک تسلی کر کے اسسمنٹ کی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اس نے لیزر کی ہے, اب اس کی ساری زندگی چلے گی. رسک فیکٹر نہیں چھوڑا. رسک فیکٹر جہاں پہ آ گیا وہاں پہ پھر نو ہے. پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ ٹوٹلی سارا کچھ اوکے ہے, جب ہم نے اس کو یعنی لیزر کے لیے جب ڈیسائیڈ کرنے لگے ہیں اس وقت ہم نے جب اس کے پیرامیٹر سارے کے سارے چیک کیے ہیں, ایک پیرامیٹر پہ کوشچن مارک ہے وہیں پہ میں نے نو کر دیا, بھائی میں نے نہیں آپ کی کرنی. یہ ڈفرینس ہے پریکٹیشنرز کا ڈفرینٹ. ایک وہ کہ جناب وہ لاہور قصور کی بس چل رہی ہے, آ جاؤ جی بہ جاؤ, آ جاؤ جی بہ جاؤ, وہ والا کام نہیں کر سکتے آپ. یہ آپ کی آنکھ ہے, ساری زندگی چلنی ہے, آج ہی آئیں آج ہی پائیں. یقین کریں آپ کی اینک خراب ہو جائے گی نا, میں 4 توڑ کے نہیں بنوا لوں گا, کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن آپ کی آنکھ کے ساتھ رسک کھیلنا وہ بہت مشکل کام ہے. یہ جو لیزر ٹریٹمنٹ ہے اینک والے یہ کوئی ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں؟ جی. کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ؟ اچھا اس میں نا بیسیکلی اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو 2 ٹائپ کے. ایک آنکھ کی سرفیس کے اوپر ہم کرتے ہیں جس کو ہم پی آر کے کہتے ہیں, اوپر سے جو اوپر نہیں سمجھ لیں آنکھ کھول کے سامنے کر دی, ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے ایک زخم سا بن جاتا ہے اور آپ 7 دن تک جو ہے وہ گھر پہ رہتے ہیں, ایک بینڈیج کانٹیکٹ لینس لگا ہوا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے اس کی ایک لیئر اٹھاتے ہیں, اس کے نیچے ساری کی ساری لیزر سے ری شیپنگ کرتے ہیں, اس لیئر کو واپس رکھ دیتے ہیں. وہ 24 آورس کے بعد آپ کو جو ہے وہ نظر بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں ایک جو کامن چیز وہ اس میں منیمم کتنا خرچہ آ جاتا ہے اور میکسیمم کتنا آ جاتا ہے, ایک رینج منیمم؟ دیکھیں کوئی تقریباً 80,000 سے سے شروع ہوتا ہے اور یہ 2.5-3 لاکھ تک بھی جا سکتا ہے. ایک آنکھ کا؟ دونوں آنکھوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس ٹائپ کی سرجری کرنی ہے. ٹھیک ہے. تسی آپ اکھاں دے ڈاکٹر تے آپ ہی اینک لگی اپنا لیزر کرایا, بہت اچھی بات. میری پوری فیملی جو ہے نا وہ آئی اسپیشلسٹ ہے, لیکن میں نے اپنی اینک نہیں اتروائی اور میرے بھائی نے بھی نہیں اتروائی, ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ کہ جب ہم یہ ساری کی ساری فٹنس چیک کرتے ہیں وہاں پہ رسک فیکٹرز آتے ہیں. میری اپنی آنکھ کے اندر 2 رسک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے میرے لیے سیف پروسیجر نہیں ہے. لیکن یہی اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے کلاس فیلوز ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں ان کی ہیں, ٹھیک ہے. ڈاکٹرز ہیں, ان کے بہن بھائی ہیں, ان کی ہے, اپنے رشتہ داروں میں کی ہے جن کی فٹنس پوری ہے اور دے آر الحمد للہ ویری ہیپی. اچھا آئی اسپیشلسٹ اس وقت ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اتاری نہیں, لیکن چونکہ جب ایک دفعہ اتر جاتی ہے تو اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس نے اینک اتاری ہے. ہمیں پتا ہے اچھا فلانے نے اتاری تو انہوں نے اتاری. آئی اسپیشلسٹ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی خود سرجریاں کی ہوئی ہیں. سو اٹ از اے سیف پروسیجر, انٹرنیشنلی یہ سیف پروسیجر مانا جاتا ہے. لیکن اس کے پیچھے جب آپ کو کوشچن مارک, ایف ڈی اے کی نا 6 منٹس کی ویڈیو ہے, آپ کو انٹرنیٹ پہ جب سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. وہ خود پروٹوکالز بتاتا ہے کہ جی یہ چیزیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے اس کی سیفٹی پروفائل 99% ہے, لیکن اگر وہ نہیں ہے پھر نہیں کروانی آپ کو, کوئی پرابلم ہے. ہاں جی. اوکے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ.